بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عطا اور مہربانی فضل و کرم کہ اس نے ہمیں زندگی اور اپنی بندگی عطا فرمائی۔ نماز عشاء ہمیں ہماری زندگی میں اس نے ایک بار اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ہماری نسلوں کو دم آخر تک نمازوں سے، نبی کی باتوں سے، نبی کی ذات سے محبت عطا فرمائے۔ بات چل رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات عقلیہ کے تعلق سے، کہ وہ معجزات کہ اگر بندہ غور کرے تو اسے نبی کی واقعی نبوت پہ یقین ہو جائے گا، اگر عقل سے تھوڑا سا انسان کام لے اور نبی کی باتوں پہ غور کرے۔ اس تعلق سے آپ نے سنا کل بڑا اچھا بیان حضرت انس بن مالک کے تعلق سے اور دیگر صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ نے سنا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا جو آپ نے مانگی اللہ نے قبول فرمائی۔ اس حوالے سے کل گفتگو ہوئی تھی، تو اگر بندہ غور کرے تو اسی حوالے سے بندے کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار کا بڑا خاص مقام ہے، جو مانگتے ہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی تعلق سے اور بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس قسم کی دعائیں حساب اور شمار سے باہر ہیں۔ بعض دعاؤں کے نتائج کو اسی کتاب میں بیان کر دیا گیا اور بعض معجزات حسی کے بیان میں پیش کی جائیں گی۔ کتابوں میں ہزاروں حوالے لکھے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ اور نقل کیا جاتا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہیں تو بہت مگر ایک اور سن لے، تو صاحب کتاب جب کہہ رہے ہیں تو سن لے، ہے نا۔ اور یقیناً ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اللہ کے ولی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ بیان کرتے ہیں وہ خاص واقعہ کیا ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر کا مہینہ بھی ہے اور اسی نسبت سے آج یہ بیان بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہے، اور یہ اولیت عمر بن خطاب نے بھی مانی ہے، عثمان غنی نے بھی مانی ہے، اور خود مولا علی نے بھی مانی ہے، اور حسن و حسین نے بھی مانی ہے۔ بھائی اگر اول خلیفہ ہونے پہ جو آج لوگوں کو اعتراض ہے، جتنے بھی رافضی ہیں، انہیں نبی کے اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض ہے کہ یہ پہلے خلیفہ نہیں ہے، علی پہلے خلیفہ ہے۔ عمر عثمان پہ نہیں ہے، ہاں سب پہ ہی ہے، سب پہ ہی اعتراض ہے، صحیح کہہ رہے ہیں حاجی صاحب۔ یہ اس طرح سے ابو بکر پہ ہی نہیں، عمر بن خطاب پہ بھی ہے، عثمان غنی پہ بھی ہے۔ یہ تو سب کو ہی برا بھلا کہتے ہیں رافضی جو ہیں، یہاں تک کہ نبی کو بھی کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ خلیفہ اول علی ہونے چاہیے تھے۔ اب بتاؤ علی سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ علی تو خود ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ مان رہے ہیں، خود حضرت علی نے اور علی کے بیٹوں نے حسن و حسین نے ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا، مانا۔ بتائیے معاذ اللہ، ان کے وجہ ادھر پہنچ گئے ہو۔ ہاں ان کا یہی کہنا ہے کہ معاذ اللہ علی کا مرتبہ نبی سے بھی بڑا ہے، کہ قرآن تو علی پہ نازل ہونا تھا، وہی علی پہ آنی تھی وہ کہتے ہیں، لیکن جبریل سے غلطی ہوئی اور وہ نبی کے پاس چلے گئے، بھیجا اللہ نے علی کے پاس تھا۔ تب ان بے ایمانوں سے پوچھو چلو اگر مان لو معاذ اللہ، پہلی بات تو فرشتوں سے کوئی دھوکے بازی یا بھول چوک ہوتی نہیں ہے، اللہ نے ان چیزوں سے پاک رکھا ہے فرشتوں کو، اور اگر چلو مان لو، مان بھی لیا تو ایک ہی بار تو بھول ہوئی ہوگی یا ساری زندگی بھول ہوتی رہی؟ جبریل تو ہزاروں بار آئے نبی کی بارگاہ میں،
قرآن لے کے آئے تو چلو ایک بار غلطی ہوتی، 2 بار ہوتی، 3 بار ہوتی تو پھر تو صحیح راستہ چل دیتے، مگر ان کی سوچ غلط ہے۔ تو یہاں آپ غور کریں کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو اول خلیفہ علی نے مانا ہے، اب ان کا ماننا ہی ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ بھائی نالائق ہو، تم علی سے زیادہ جانتے ہو۔ اگر اعتراض کرنے کا حق ہوتا تو علی خود اعتراض کرتے ہیں، مگر علی نے تو نہ صدیق کے بارے میں اعتراض کیا، نہ عمر بن خطاب کے بارے میں اعتراض کیا، نہ عثمان غنی کے بارے میں اعتراض کیا۔ یوں کہتے ہیں جوہر کے بل پہ لے لیا، تو جوہر کے بل پہ یعنی علی کو قائر، معاذ اللہ، وہ علی تو خود مرد میدان ہے، علی تو خود مرد میدان ہے، اگر اس طرح سے بھی لگائیں تو آپ علی مرد میدان ہے، تو پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کہنے کے مطابق ہی ابوبکر صدیق زیادہ بہادر ہے پھر علی سے۔ اور یہ چیز تو روایت سے بھی ملتی ہے، حدیث پاک سے بھی ملتی ہے کہ ہمارے نبی نے علی سے کہا کہ میرے کاندھے پہ چڑھ کے بتوں کو گراؤ، مگر علی نے کہا کہ حضور میں آپ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا لیتا ہوں، آپ گرائیں۔ نبی نے فرمایا نانا تم مجھے نہیں اٹھا سکتے، بہادر تو ہو مگر اتنے بہادر نہیں ہو کہ مجھے اٹھا لو۔ مگر آپ نے سنا ہوگا ہجرت کی رات صدیق اکبر نبی کو بیٹھا بھی رہے، اٹھا بھی رہے اور چل بھی رہے، لے کے چلے اور منزل تک پہنچے۔ تو اب اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے وہ طاقت بھی صدیق اکبر کو عطا فرمائی جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکے۔ تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ انہیں اول خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، علی کو ہونا چاہیے تھا، تو اس کے لیے اس کا جواب اسی میں ہے کہ خود حضرت علی نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ تسلیم کیا ہے، کوئی چون و چرا نہیں، کسی طرح کا کوئی علی کو ملال نہیں، غم نہیں، کوئی ایک میٹنگ نہیں۔ آپ دکھا دیں ساری کتابوں میں دنیا کی اگر ہو تو کہ علی نے کہیں الگ میٹنگ کی ہو کہ یار یہ تو انہوں نے کر لیا اور یہ ہونا تو میرا چاہیے تھا، یا یہ تھا یا یہ تھا، کچھ نہیں۔ علی نے بے شک حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ مانا، مگر یہ اب زیادہ ہوشیار بننا ہے یہ۔ تو وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سرکار دو عالم کی زیارت کو گئے، حضور بڑے حشاش بشاش تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ نبی کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ آج کرم کا پیمانہ چھلک رہا ہے، آج نبی کا چہرہ انور بہت خوشی سے پر نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے ٹائم پہ کیا کرتے تھے صحابہ کہ یا تو اپنے لیے دعا کرا لیتے یا کوئی ایسی بات پوچھ لیتے جو کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور نبی جب خوشی کے ماحول میں ہوتے تو اس بات کو بتا بھی دیتے تھے۔ اب ایسا ہی ہوا، نبی کو جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق نے، او چہرہ بڑا کھل رہا ہے اور بہت خوشی کا ماحول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے پاس ہی تھی، تو آپ نے یعنی ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کو فرمایا کہ بیٹی آج سرکار بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ ہاں بالکل صحیح ہے، کہ تو جب سرکار دو عالم بہت خوش ہیں تو جاؤ اپنے لیے دعا کرا لو۔ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اپنی بیٹی سے جاؤ اپنے لیے دعا کرا لو، آج موقع ہے، سرکار جو مانگ لیں گے مل جائے گا، جو کہہ دیں گے ہو جائے گا، جاؤ جا کے دعا کرا لو۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حسب الارشاد سرکار دو عالم سے التجائے دعا کی کہ حضور میرے لیے دعا کر دیں، تو اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری سابقہ اور آئندہ جو گزر گئی اور جو آنے والی ہیں جو بھی کوتاہیاں ہوں اللہ سب کو معاف فرمائے، اللہ سب کو معاف فرمائے، جو اب تک ہو گئی ہوں یا جو آگے ہو جائیں دھوکے میں انجانے میں اللہ سب کو معاف فرمائے۔ اب یہ اس طرح سے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ اس دعا کے سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق اتنے خوش ہوئے
تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے اور یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ اتنا اظہار مسرت، اتنا خوشی کس لیے؟ تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہ خوش ہوں، کیوں نہ مسرت کروں میں، کیونکہ جب آپ نے میری بیٹی کی تمام کمال مغفرت کے لیے دعا کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کہ میری بیٹی تو اب یوں سمجھیے کہ الحمدللہ آپ کی دعا کی برکت سے جنتی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اس رحمت و مغفرت پر جس قدر فخر و مباحات کروں کم ہی کم ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیق مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کا یہ قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اب نبی جو آگے جملہ کہہ رہے ہیں نا، بہت ہی پیارا جملہ ہے، اور نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، وہ بھی اپنے رب کی قسم کھا کے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اس میں ساری امت کا فائدہ ہے۔ خیال آ سکتا ہے کسی کے کہ چلو صدیق کے لیے بھی نبی نے دعا کی ہوگی، عائشہ کے لیے بھی دعا کر دی، یا جب کبھی خوش ہوتے ہوں گے تو ہر صحابی اپنے لیے دعا کرا لیتا ہوگا، لیکن ہم، اب سوال یہ ہے نا قیامت تک آنے والے امتی، تو نبی نے بنا سوال کیے اس سوال کا جواب دے دیا۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے قیامت تک تو پھر نبی نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا کہ اے ابوبکر صدیق مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ہر رات اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، ہر رات۔ اور کیسی دعا؟ نبی کہہ رہے ہیں جیسی عائشہ کو دعا کی ہے ایسے ہی دعا کرتا ہوں۔ اب نبی صدیق اکبر کا ایمان ہے کہ نبی جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو یار عائشہ کے لیے تو چلو ایک بار مانگیے، ہمارے لیے تو نبی روز ہر رات دعا مانگ رہے ہیں۔ نہ دولت نہ شہرت نہ دوا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ مصطفیٰ کی غلامی بڑی چیز ہے، جس کو یہ مل گئی دو جہاں مل گئے۔ اچھا یہ بات پائے، اچھا اس واقعے کو صاحب کتاب نے بڑی دلچسپی سے بیان کیا ہے کہ واقعے تو ہزاروں ہیں مگر ایک اور سن لیں، تو اب ہزاروں میں سے ایک چن کے یہ بیان کیا ہے۔ تو اس میں جو قابل فخر ہمارے لیے چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے ہر رات دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اسی لیے صاحب کتاب نے شاید اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے، یعنی یقینی ہے یہ بات کہ شب معراج کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام سعادتیں، بھلائیاں، خیر و برکت، اچھائیاں جو بھی مانگا سب امت کے لیے مانگا۔ یار قسم خدا کی غور تو کریں آپ، اگر کتنا ہی بھی آدمی کسی سے محبت کرتا ہو لیکن اگر اسے چانس مل جائے کہ آج جو مانگو وہ تمہیں مل جائے گا تو وہ یقیناً یار چلو مان لو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو آدھا آدھا تو ہو ہی جائے گا، آدھا اپنے لیے آدھا اوروں کے لیے۔ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے اگر کوئی اتنا کر دے تو، ورنہ سارا اپنے لیے مانگے گا۔ اگر موقع مل جائے، چلو ہمیں اگر مل جائے کہ یہ 5 منٹ ہیں ان میں جو مانگو گے مل جائے گا، بے شک بھول جائے گا، اور اگر یاد رہا بھی تو یار وہی گوشے کونے آدھے ادھورے میں یاد آئے گی، ورنہ باقی تو سب اپنے لیے مانگے گا بندہ۔ نبی معراج کی رات، پیچھے آپ نے سنا ہوگا اگر یاد ہوگا تو، اس سے جو پیچھے والی کتاب تھی اس میں معراج کے واقعے میں گزرا تھا بڑا زبردست بیان کہ اللہ کے نبی جب معراج میں یعنی عرش اعظم پہ پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ مانگو، تو نبی نے کہا کہ میری امت، کہ چلو 70,000 دے دیے، جاؤ 70,000 جو چاہے وہ کر لینا، جیسے چاہے ویسے لے جانا جنت میں، 70,000 تمہارے حوالے، اور مانگو۔ تو نبی نے کہا کہ پھر امت دے دے۔ اللہ نے کہا چلو پھر اور 70,000 دے دیے، اور مانگو کہ پھر میری امت۔
اسی طرح سے امت امت مانگتے مانگتے اللہ نے 700 مرتبہ پوچھا اور مانگو اور مانگو، اور نبی نے 700 کے 700 مرتبہ امت کو ہی مانگا، اور ہر بار میں اللہ نے 70,000 دیے۔ لاسٹ جملہ تو کمال کا یہ ہے کہ اللہ نے 700 مرتبہ کے بعد پوچھا کہ کب تک مانگو گے امت کو؟ کہ یا اللہ جب تک تو دیتا رہے گا میں تو امت کو ہی مانگتا رہوں گا۔ کیا اچھا ساری آج ہی دے دوں؟ ساری آج ہی دے دوں تو جو میں چاہتا ہوں، جو دکھانا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا، نہ تمہارا مرتبہ ظاہر ہوگا نہ میری شان ظاہر ہوگی۔ اس لیے اب اتنا ہی رہن دو، جتنا بچا اسے قیامت میں مانگنا۔ کہ پروردگار اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ حکمت یہ ہے جب کسی کو ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں ہوگی اس وقت تم اپنی امت کا سوال کرنا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ سب دیکھیں گے کہ جہاں ہر کوئی رب کے پاس جانے کی ہمت بھی نہیں ہے، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوال کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مگر ایسی جگہ محمد اپنی ساری امت کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ بھئی چلو مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، بھئی بادشاہ ہے، تو لوگ ڈرتے ڈرتے کیا کرتے ہیں، تھوڑا مانگ لیتے ہیں کہ یار زیادہ مانگوں تو غصہ نہ ہو جائے، ڈانٹ نہ دے، یا کہیں یہ نہ ہو کہ زیادہ کے چکر میں تھوڑا بھی چلا جائے۔ تو اب اللہ تو اتنے جلال میں ہوگا کہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی۔ کوئی نبی، یہاں تک کہ امتیں جائیں گی کہ آپ چلیے سب منع کریں گے، نہ 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 آج ہمارے بس کی بات نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا، تو پھر پلٹ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ہمارے نبی کی، اور پھر نبی جا کے ایسے عالم میں جب کہ اللہ جلال میں ہوگا عرش اعظم کے نیچے سجدہ کریں گے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرمائے گا فرفعوا رأسی اشفع تشفع، سر اٹھاؤ آج سجدے کا دن نہیں ہے، آج تو جو مانگو گے وہ ملے گا۔ تو اب جب یہ رب کا یہ کلام ہوگا کہ محبوب یہ کوئی سجدے کی جگہ تھوڑی ہے، یہاں تو آج حساب کا معاملہ ہے، آج تم سر اٹھاؤ، اشفع تشفع، سر اٹھاؤ تم شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ تو اب پورا میدانی محشر دیکھے گا اور کہے گا واہ واہ اہلن و سہلن، کیا شان ہے محمد کی۔ لوگ تو کترا رہے ہیں وہاں تک جانے سے، نہ آدم جا رہے ہیں نہ ابراہیم جا رہے ہیں، اور محمد سے دیکھو کتنی محبت ہے کہ رب فرما رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو ملے گا۔ اللہ خود فرما رہا ہے مانگو، شفاعت کرو، کیا مانگو گے قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ نے وہی فرمایا تم وہاں سوال کرو گے تو تمہاری عزت بڑھے گی کہ اللہ اپنے نبی کو ہر کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ بھی زمانہ دیکھ لے گا، یہ بھی پورا میدان محشر دیکھ لے گا کہ نبی جو مانگ رہے ہیں اللہ وہ عطا فرما رہا ہے۔ یہاں تک کہ نہ کوئی مصطفیٰ کے جیسا مانگنے والا ہے اور نہ کوئی خدا کے جیسا عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب تم مانگو گے نا تو تمہاری شان بھی بڑھے گی اور میری شان غفاری بھی زمانہ دیکھ لے گی کہ اللہ کس قدر بخشنے والا ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے۔ تو سب ابھی مت مانگو، قیامت میں مانگ لینا، تمہاری بھی عزت بڑھے گی اور میری بھی شان بڑھے گی۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ بہرحال تو معراج کی رات جو بھی مانگا امت کے لیے مانگا۔ آپ غور کریں، بیٹی فاطمہ بھی تو تھی نا گھر میں، نبی کی ازواج مطہرات بھی تو تھیں، ان کے لیے کچھ نہیں مانگا، فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگا، حسن و حسین جنہیں کاندھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے ان کے لیے کچھ نہیں مانگا، اور جو ہزاروں سال بعد پیدا ہوں گے ہمارے جیسے گناہگار سیاکار جنہوں نے کبھی نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے کہاں دیکھا ہے، نبی سب انہی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ آپ قربان تو جائیں، کس طرح سے ہم نبی کی ان اداؤں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم زندگی نہیں ہزاروں زندگیاں ملیں تو بھی اس بات کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں محمد کی امت میں پیدا فرمایا۔ جسم پر جتنے بال ہیں نا، اگر اتنی زندگیاں مل جائیں تب بھی یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔
بہت بڑی دولت جو ہے وہ اللہ نے ہمیں بن مانگے مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں عطا فرما دی ہے. سب سے بڑی دولت. کبھی اپنے آپ کو اس بات کا احساس مت کرنا کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے, ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ارے اللہ کی قسم, سب سے بڑا مالدار اللہ نے بنایا ہی ہمیں ہے. سب سے بڑی دولت اللہ نے دی ہی ہمیں ہے. اس پہ فخر کرو. یہ جو دولت جو اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہے, یہ دولت وہ ہے جو جنت تک لے کے جائے گی اور جنت کے خزانوں کا حقدار بنائے گی. تو بہرحال آپ نے جو بھی مانگا تمام امت کے لیے مانگا اور تمام مکروہات امت سے دور رکھنے کی دعا کی, اور دونوں خواہشیں اللہ نے آپ کی پوری فرمائی. اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں, صاحب کتاب کہتے ہیں کہ حضور کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے جہاں مشیت الہی, یعنی اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اللہ پہلے ہی اپنے نبی کو خبردار کر دیتا ہے, میرے محبوب اس کے بارے میں سوال مت کرنا, یہ بخشا نہیں جائے گا. پہلے ہی اللہ بتا دیتا ہے کہ تم اس کے بارے میں سوال مت کرنا. یہ محبت ہے اللہ کی کہ اس کے بارے میں سوال مت کرنا, اسے مت مانگنا, یہ تو نمبر 1 کا مکار ہے, اس کے بارے میں سوال مت کرنا. تو جس کے لیے اللہ کو نہ بخشنا ہوتا, نبی اللہ رب العزت نبی کو پہلے ہی بتا دیتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, میرے محبوب اس کے بارے میں سوال مت کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کو قبول کرنا نہ ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ بھئی تم جو مانگو گے میری مرضی ہوگی دے دوں گا, نہیں مرضی ہوگی نہ دوں گا. مگر اللہ کو ہر چیز دینی ہے جو نبی مانگیں گے. اس لیے 1-2 چیز جو بھی ہے جو خطرناک ہے اس کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی نشان لگا دیا, یہ مت مانگنا, بس باقی سب تمہیں ملے گا. تو وہ کیا چیزیں تھیں جن کے بارے میں نبی نے منع کیا؟ بے ایمان بدکار کافر تھے جو اللہ کو برا بھلا کہتے تھے, اور نبی کی تو عادت تھی سب کے لیے دعا کرتے تھے. تب اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے لیے نشان لگا دیا, ان کے لیے دعائیں مغفرت مت کرنا, یہ تو رکھے جائیں گے, انہوں نے تمہیں بہت ستایا ہے. اچھا وہ بھی اگر آپ غور کریں تو وہ بھی محبت ہی تھی, کیونکہ وہ سب جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا وہ وہی تھے جو نبی کو زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے. یہ ادا اللہ کو اتنی خراب لگی کہ میرے محبوب ان کے لیے تو دعا کرنا ہی مت. یہ کسی کو بھی برا کہتے چلتا, مجھے بھی کہتے چلتا, مگر تمہیں بڑی تکلیفیں پہنچائی ہے, ان کا تو بدلہ مجھے دینا ہی ہے, لہٰذا ان کے لیے دعا مت کرنا. تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر جو نبی مانگے وہ دینے کے لیے راضی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح سے جو ہمارے نبی نے مانگی اللہ نے عطا فرمائی. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں تک بات نہ آتی, اللہ پوری فرما دیتا. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی, قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اللہ نے راز کی کچھ باتیں کی جو کی, بس اتنا کہہ کے چھپا دیا اللہ نے. معراج کی رات نبی سے راز کی باتیں کی جو کی. اب راز کی باتیں تھیں تو پھر اگر نبی بتاتے تو اللہ کو ناراض ہونا چاہیے تھا کہ میں نے تو تم سے اتنے تنہائی میں بلا کے باتیں کی, عرش اعظم پہ جہاں جبریل بھی نہیں, میکائیل بھی نہیں, اسرافیل بھی نہیں, اسرائیل بھی نہیں, ایسی جگہ بلا کے میں نے آپ سے بات کی, اس لیے کہ یہ راز کی بات ہے. اور راز تبھی راز ہوتا ہے جب کسی کو بتایا نہ جائے. پھر تم نے اگر دنیا میں بتا دیا تو اللہ کو ناراض ہونا چاہیے تھا. مگر شان دیکھے ہمارے نبی کی, ہمارے نبی نے جتنا چاہا جو چاہا راز کی باتوں میں سے بھی اپنی امت کو بتا دیا. اور اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں بتایا, راز کی باتیں کیوں بتائی. تو یہ نبی کی سچی محبت کا معاملہ ہے کہ سرکار سے اللہ نے کیسی محبت عطا فرمائی. اچھا, اکثر واقعات ایسے ہیں جو سرکار دو عالم کی زبان سے وارد ہوئے, اور وہ واقعات ایسے ہی رونما ہوئے جیسے نبی نے فرمائے. یعنی اگر کوئی بندہ غور کرے تو نبی نے جو جو بات بتائی وہ سچ ہوئی. اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ واقعی اللہ کے رسول ہے. الف لام میم غلبت الروم 21ویں پارے کی آیت ہے, یعنی سورت ہے پوری, وہاں سے شروع ہوتی ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن نازل فرمایا اللہ نے کہ ایک وقت آئے گا روم کو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا، الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو جائے گا۔ روم سپر پاور اس زمانے کا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ روم بھی مغلوب ہو جائے گا، یعنی ہار جائے گا، کوئی اور جیت جائے گا۔ تو اس زمانے میں یہ بات ایسے تھی جیسے کوئی کہے کہ نیپال امریکہ کو ہرا دے گا، تو یار سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ساری دنیا نہ لڑ پائے اس سے، تو یہ چیز ایسے ہی تھی۔ مگر جب اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا کہ میرے رب نے بتایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ روم ہار جائے گا اور دوسرے غالب آ جائیں گے، تو اب کفار و مشرکین نے ہنسی اڑائی، ارے یار بتاؤ تو صحیح یار، کہیں ٹھکانا ہے، کہیں حساب ہے، کہاں روم اور کہاں باقی سب، تصور ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ مگر اللہ کی قسم کچھ ہی دنوں بعد لوگوں نے دیکھا کہ سرکار نے جو کہا تھا وہ ہو گیا۔ اور یار روم کی چھاتی پہ تو مصطفیٰ کے غلاموں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ ہاں، قسطنطنیہ جسے دنیا کی بڑی عظیم سلطنت کہی جاتی تھی، محمد فاتح نے اللہ کے کرم سے وہاں بھی اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور نبی نے بشارت دی تھی کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب یہ قسطنطنیہ جو فتح کی تھی نا محمد فاتح، یہ جو وہ تھے جناب عثمان، ان کے 7ویں پوتے تھے، 6 پوتے محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ تو بہرحال اب بتانے کا مطلب یہ کہ نبی نے جو بتایا وہ ہوا، جو بھی نبی نے بتایا ایک بھی بات جھوٹی نہیں ہوئی۔ اس سے ہی عقل یہ بتاتی ہے کہ یار نبی جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اسلام اتنا مالدار ہو جائے گا کہ ایک عورت، یعنی یہ ایران کے ایک شہر کا نام لیا نبی نے، کہ وہاں سے چلے گی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اور تنہا طواف کر کے واپس جائے گی۔ تو سر جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے حیرت سے کہا حضور، تو یہ ڈاکو بدماش، یہ لچے لفنگے جو راستوں میں قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، کیا یہ سب مر گئے ہوں گے اس ٹائم؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہ وہاں تک اسلام کی سلطنت ہوگی، اور ایسا ماحول ہوگا کہ ایک خالی ہاتھ بندہ بھی سفر کرے گا اور دوسرا ٹچ کرنے والا اسے نہیں ملے گا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے منظر دیکھا، بلکہ ایک عورت نکلی جو نبی نے کہا تھا نا، ویسے ہی ایک عورت نکلی اور طواف کیا اور واپس گئی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ نبی نے جو جو بتایا تھا نا وہ میں نے سب اپنی زندگی میں دیکھ لیا۔ 3-4 باتیں بتائی تھی سرکار نے اس ٹائم، غیب کی باتیں، وہ کہتے ہیں میں نے تینوں دیکھ لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام اتنا مالدار ہو جائے گا کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ وہ وقت بھی آیا، عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں اسلام اتنا مالدار ہو گیا زکوٰۃ، اور آج بھی ایسا ہی ہے، ڈھونڈنے پڑتے ہیں لوگ کہ کہیں زکوٰۃ والا مل جائے۔ تو یہ سب باتیں جو اللہ کے نبی نے بتائیں وہ سچ ہوئی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہمارے نبی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ساری باتوں کو ایک طرف رکھے، اگر بندہ ان باتوں پہ بھی غور کرے نا یار، تو بھی وہ اسے ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ حقیقت میں یار یہ کوئی ایسی ویسی پاور نہیں ہے، یہ سب باتیں تو اسی کی سچی ہو سکتی ہیں جو سچی پاور ہو۔ اس لیے ہمارے نبی کو اللہ نے سچائی کے ساتھ زمانے میں بھیجا، اور سچائی کا اجالا ہمارے نبی نے سارے عالم میں پھیلایا۔ اللہ سے دعا ہے صحیح معنی میں نیک عمل کی